مسجد میں اکٹھے ہوئے، مینا میں اکٹھے ہوئے، عرفات میں اکٹھے ہوئے، مکے میں اکٹھے، ایک دل ایک نیت نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیسے آپ سمجھیں گے ایک دل ایک نیت؟ ہر ایک کا عمل جدا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ مسجد میں آیا، مسجد سے نکلا، مکے میں آیا، مکے سے نکلا، ہاں جی، مدینہ شریف گیا، سلام پڑھا حضرت محمد مصطفیٰ پہ، ہاں جی، وہاں سے نکلا تو وہ دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا نہیں تھا، اسی کاموں میں تبدیلی نہیں آئی۔ بے نمازی تھا تو بے نمازی تھا، حضور کی سنتوں سے محبت نہیں تھی، وہی حال، تو کیا لینے گیا تھا وہاں؟ صحیح یہ بات غلط ہے؟ تو اتنا سفر کاٹا تم نے، ہوائی جہاز میں گیا، ریلوں میں چڑھا، مشقتیں اٹھائی، حج کیا، عمرہ کیا، مدینہ شریف گیا، لیکن مدینے والے کی محبت والی بات طلب تیرے دل میں نہیں ہے۔ وہ ہوتی تو تیری عادتیں خدا رسول والی محبت والی ہوتی، تیری عادتیں وہی رہی۔ سیدر میں اکٹھے ہوئے، بس سنا خدا رسول کی بات، لیکن اپنی مرضی پر رہا، خدا رسول کی مرضی والی بات نہیں اس کے دل میں جمے، اس کا دل نہیں بدلا، تو بتا کوئی خاص فائدہ اس کو ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، پڑھے لکھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے تو ہمارا اصل مرکز خدا ہے اور حضرت محمد کلمہ پڑھا ہوا، تو ہمیں ایمان کے تقاضے سے مضبوط نہیں ہوں گے تو اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا، کہ اسلام سے مطلب ہے کہ ایمان کا اس کا مسئلہ مضبوط ہو جائے۔ ایمان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے محبت خدا رسول سے ایسی ہو جائے، اندھا ہو جائے، جو خدا رسول چاہے نہ زمانے کو دیکھے، نہ مفاد کو دیکھے، نہ حالات کو دیکھے، کہ خدا رسول ایسے چاہتے میں نے ایسے ہی کرنا ہے، میں نے نہیں کہنا وہ زمانہ اور تب یہ زمانہ اور ہے، پہلے اور حالات تھے اب اور حالات، نہیں تو کلمے پڑھنے کا فائدہ نہیں، قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں، جب دل جگر مسلمان نہیں تو زبان سے کیا مسلمان ہو؟ یہ تو سننے کو انسان ظاہر طور سے دنیا میں جیسے کہتے ہیں گانا بھی سن لیتا ہے، نیت بھی ہر کچھ سن لیتا ہے، لیکن اس کا دل گانے میں جمنا ہے، خدا کی محبت میں جمع ہے، یہ کیسے معلوم کریں؟ اس میں ایمان والی بات ہے یا ایمان کھو کے بیٹھا ہے؟ ایمان والی بات ہے تو پھر ایمان کے تقاضے کے خلاف جو چیزیں ہوں گی وہ اس سے نہیں ہو سکیں گی۔ وہ کہے گا یہ چیز اللہ نے پسند نہیں کی، حضرت محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ جماعت نمازوں کے نہیں چھوڑ سکتا، اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھے گا کہ کبھی گھر میں پڑھی، کبھی قضا کی، کبھی قضا واپس نہ کی، ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں، آپ نے کہا نماز اسلام کی بنیاد ہے، اور جس نے جان کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، ہاں جی۔ تو یہ چیزیں جو حکمن ہے سختی، اس میں بھی بڑا ڈرتا ہے، اور جو حکمن نہیں کہی ہیں لیکن پسند کیا ہے زیادہ نوافل پڑھے، خدا کے قریب ہوتا ہے، یہ دولت ہے۔ پسند کرتا ہے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دل کی جلا بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ مضبوط ہو جائے، زیادہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں تبدیلی کی علامتیں ہوتی ہیں، پھر سمجھو اس میں خیر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے پھر پتہ نہیں، خدا جانے، وہ کہتا تو مسلمان ہے، علامتیں نہیں ہیں، مسلمانوں والے کام یا ایمان والے کام یا عاشقوں والے کام اس میں نہیں ہیں۔ جہاں جب نماز والے مل گئے نماز پڑھ لی، جہاں دوسرے مل گئے ان کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو اکٹھے تو ہو گئے ہیں، لیکن خدا کرے ہمارے میں احساس پیدا ہو وہ قیامت تک کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، دنیا آج نہیں کل تم نے چھوڑنا ہے، آگے تمہارے ایمان کے تقاضے کام آئیں گے، دنیا کے تقاضے کام نہیں آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ عہدے کام آئیں گے۔ یہ پوچھا جائے گا خدا رسول کو جانتے ہو؟ اگر محبت کے کام کیے ہوں گے تو پھر روئے گا، چیخیں مارے گا اور عشق کی باتیں کرے گا کہ کیا بات سنی ہے، وہ مزہ آ گیا۔ اور جو منافق ہوگا کیا کہ مجھے پتہ کچھ نہیں ہے، میں سنتا تھا لوگ کہتے تھے میں بھی ایسے کہتا تھا، تو دل میں ایمان کی بات نہیں تھی نا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے حجابات ہٹائے جاتے ہیں، آقا جی دکھائے جاتے ہیں،
کہا جاتا ہے ان کو جانتے ہو تو محبت والا تو پھر جو کہے گا کہے گا، اور جس کے دل میں محبت کا رابطہ تقاضا نہیں تھا دنیا میں وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ چلتا، ایسی باتیں کہے گا، بتاؤ۔ تو یہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا متاع الغرور، دھوکہ ہے، اس سے ہٹ کے چلو، اور بڑا روڑا یہی دنیا ہے۔ اثر من ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت کے جادو سے زیادہ ہے، اور خدا کی محبت سے دور کرنے والی ہے۔ وہ دنیا خدا کی محبت سے دور نہیں کرتی جس دنیا کو اس نیت سے کماتے ہو کہ میں دنیا کماتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس میں حج کروں گا، مسجد بناؤں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، مسکین رشتہ دار جو سے ان کو کھڑا کروں گا، بھیک نہ مانگے۔ آقا جی نے ایسے کہا ہے، بعضوں کو کہا صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے، کہا احتیاط کرو، اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کرو، وہ ہاتھ نہ پھیلائیں لوگوں کے سامنے۔ یہ دنیا عبادت بنتی ہے۔ جو دنیا تم کماؤ اور اس میں 100 قسم کا فساد ہے، وہ دنیا عبادت نہیں، وہ عذاب، دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب۔ اولادیں خراب ہوئیں، ایسی فلمیں دیکھیں، ایسے ان کو گھر میں ٹیلی ویژن میں چیزیں دکھائیں، لڑکیاں بے حیا ہوئیں، یہ دنیا اچھی ہے؟ ایسے گانے ان کو سنائے جس سے ان کی خواہشات، گندی خواہشات ابلیں اور انہوں نے غلط راستے اختیار کیے، پھر خود ہی شکایت کرنے لگے لڑکی اچھا نہیں ہے، لڑکا اچھا نہیں ہے، رشتے یہاں نہیں کرتے، رشتے باہر کرتے ہیں۔ اب یہ تو دنیا میں ہی مصیبت آ گئی ہے، تمہاری عزتوں کو خطرہ ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ آقا جی نے کہا مسجد میں عورت کی نماز اچھی نہیں، اجازت دی، لیکن گھر میں پڑھے، آمنا سامنا ہوتا ہے، اور انسان میں ایسے عنصر ہیں جو کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو مقناطیس کی طرح۔ اللہ ستار غفار ہے، دنیا ستاری غفاری میں پڑی ہے، جہاں کسی کا کوئی خدا نہ کرے حال منکشف ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے اس کا کہ یہ ہوا تھا، باتیں پھر نکلتی ہیں نا۔ ستاری غفاری میں ایک آز ہے، اللہ جتنی برداشت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اتنی مخلوق نہیں کر سکتی۔ تو یہ مصیبتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا سوچتا ہے، اس کے پہلے ہی میں مر جاتا تو اچھا تھا، میں نہ سنتا اپنی لڑکی کے متعلق یا اپنی بہن کے متعلق یا اپنی ماں کے متعلق۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو نبی کریم رحمت للعالمین ہے، وہ محسن انسانیت ہے، دنیا آخرت کی بلاؤں سے ہم کو بچانے والے ہیں، دنیا آخرت کی عزت ہم کو دلانے والے ہیں۔ تو جتنا ان کی محبت اور تعلق میں، سچے تعلق میں فائدہ ہے، تو اتنا کسی چیز میں آپ کو فائدہ نہ ماں باپ سے نہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ تعلق محبت زبان کا نہیں ہونا چاہیے، زبان سے لا الہ الا اللہ، زبان سے درود شریف، زبان سے اچھی باتیں کرنا، اور دل سے خدا سے دور، نبی سے دور۔ بتائیں، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ زبان کچھ اور دل کچھ۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اتنی نمازیں پڑھی، حج کی تبدیلی نہیں، کیا فائدہ؟ آقا جی نے کیا بعد آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز رائی جیسے خردل رائی کے برابر قیمت نہیں رکھتی، پڑھا تو سب کچھ لیکن نماز پڑھی، نماز اس کی دل کی نماز نہیں تھی، محبت کی نہیں تھی، مسلمان سے جہاں مل گئی پڑھ لئی، چھوٹ گئی چھوٹ گئی، یہ صحیح آدمی نہیں، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ نے کہا جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے صادقانہ کا۔ نماز پڑھنا، حضور کی سنتوں کے خلاف چلنا، نماز پڑھنا، غلط کام نہ چھوڑنے۔ ایک تو ہے کہ اتفاق سے ہو جائے توبہ ہو جاتی، ایک مزاج بن گیا ہے، فلم مزاج بن گئی، داڑھی مونڈنا مزاج بن گیا، گانے سننا مزاج بن گیا۔ خدا نخواستہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت کے پیچھے، تیسری عورت کے پیچھے، عورتیں شکایتیں لے کے جاتی ہیں، ہمیں تعویذ دو، ہمیں وظیفہ دو، ہمارا خامن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اچھی باتیں ہیں، ایسا مزاج بننا چاہیے۔ ایک وقتی طور سے گناہ توبہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں رحمت آتی، بلکہ اس گناہ سے اس کو فائدہ نیکی سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کو ذلیل کرتا ہے، خدا کے آگے روتا رہتا ہے۔ ایک گناہ کر کے روتا نہیں، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، بے پرواہ ہوتا ہے، تو یہ گناہ اس کے لیے عذاب،
اور کسی کے لیے گناہ رحمت کہ اس گناہ نے اس کو عاجزی سکھائی، رونا سکھایا، اللہ کے آگے سجدے کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے۔ آقا نے کہا ایمان والے سے گناہ ہو پہاڑ جیسے سر پر آ گیا، پہاڑ اتنا ڈرتا ہے، کہتا ہے میں ختم ہو جاؤں گا، بچوں گا نہیں، میں نے نافرمانی کی۔ اور منافق سے گناہ ہو، فرمایا مکھی بیٹھی اڑ گئی، وہ ہنستا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تبدیلیاں نہ آئیں تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے میں کیا نقص ہے، تو پھر نقص نکلے گا یا طبیب ڈاکٹر سے رابطہ نہیں ہے، یا پرہیز صحیح نہیں ہے، یا دوائی صحیح نہیں کھاتا۔ ہاں، خدا نے ہر مرض کے لیے شفا بنائی ہے۔ آپ کو ظاہری مرضیں ہوتی، اگر آپ پرہیز بھی رکھتے ہیں، مکمل ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں جیسے کہا ہے، دوائی بھی کھاتے ہیں، تو اس کی مدت معین کے بعد آپ کو فائدے شروع ہوں گے، آپ کہیں گے واقعہ مجھے کرم ہوا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار روحانی شفا ہیں، اس کو شفا نہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کہاں سے شفا ہو؟ کبھی دروشی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کہاں سے شفا ہو؟ گناہ کیا، نہ توبہ نہ استغفار نہ صدقہ کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے ظلم ہو گیا، میں توبہ کروں، میں صدقہ چوری کروں، میں اللہ کے آگے رہوں، غریبوں کی مدد کروں، خدا سے معافی مانگوں، غمگین رہا، میرا وظیفہ ناقض ہو گیا، میری فلانی نماز چھوٹ گئی، بڑا دکھ ہوا اس کو، تو ایسے آدمی کو شفا ہوتی ہے قرآن سے بھی، درود سے۔ اور جو دوا بھی ادھوری، پرہیز بھی ادھوری، طبیب سے بھی رابطہ نہیں، اللہ نے وسیلے سے کرنا ہے نا، تو کہاں سے شفا اس کو ہوگی؟ تو یہ جو وظیفے آپ لیتے ہیں، یہ وظیفوں کا نام ہے، یہ آقا جی کی ترتیب ہے، تعلیم ہے، اور اس کو بڑا احساس سے کرنا چاہیے۔ یہ ثواب بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہیں، بڑی اہمیت دینی چاہیے کہ آقا جی نے کہا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، کہا جو ذکر کرتا ہے مثل زندے کے، نہیں کرتا ہے مثل مردہ کے ہے، تو اس کو مردہ قرار دیا جو ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں، تو ذکر اذکار نہ کرنے، حالانکہ ہم ایک ایک تسبیح دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک تسبیح، درود شریف ایک تسبیح، پھر اس میں بڑھاؤ۔ اور یہ چیزیں آقا جی نے کہی ہوئی ہیں، استغفار آقا جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تعلیم وہ دے ان کو کم، اگر یہی تعلیم اگر یہ مضبوط ہو جائیں، جو کہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا ملک، تمہارا پاکستان جنت خود بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا۔ ان کو اس طریقے پہ چلیں کہ استغفار پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہے گناہ سے معافی ہو گئی تھی، سمجھ کے پڑھا ہے استغفار، ایسے اندھے کی طرح نہیں پڑھا ہے، درشی سمجھ کے پڑھا ہے۔ ہماری دنیا آخرت کی نعمت اور دولت اور نجات کا ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، دل سے اور عشق سے درود پڑھتا رہتا ہے، نمازوں میں بڑی احتیاط کرتا ہے۔ آقا نے کفر کہا ہے نماز چھوڑنا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان کے نماز چھوڑی کفر کیا۔ یہ کفر زنا شراب سے بڑا گناہ ہے، زنا شراب کو بڑا گناہ سمجھنا، نماز نہ پڑھنی یہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، یہ زنا شراب سے بڑا کفر ہوتا ہے یہ۔ اور بے نمازی کی قبر میں خدا سانپ رکھے گا، آقا جی کہتے کیا